اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جلسے میں ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ بعض علم خواب کے علماء وہ ہیں جنہوں نے معصوم کے پاس رہ کر علم خواب کو حاصل کیا، جس طریقے سے انہوں نے علم قرآن کو حاصل کیا، علم حدیث کو حاصل کیا۔ انہی میں سے ایک جناب سعید ابن جبیر ہیں، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم قرآن تھے، عالم تفسیر تھے، عالم عقائد تھے۔ اسی طریقے سے علم خواب کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور اللہ والے تھے، لیکن آپ کی اصلی غلطی حاکم وقت کی نگاہ میں یہ تھی کہ آپ کٹر اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور اسی جرم میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ مکے کی ایک وادی میں محو عبادت تھے۔ حجاج کے سپاہیوں نے حالت عبادت میں آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو مکے سے لے کر عراق کی جانب چلے۔ راستے میں رات ہونے لگی، چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ حجاج کے سپاہیوں نے آپس میں طے کیا کہ سامنے ایک گرجا نظر آ رہا ہے، سامنے ایک راہب کی عبادت گاہ ہے، چلتے ہیں، رات میں ہم وہیں قیام کریں گے اور صبح کو سعید ابن جبیر کو لے کر عراق کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ حجاج کے سارے سپاہی دیر کی طرف جانے لگے۔ سعید ابن جبیر نے کہا کہ میں دیر راہب میں پناہ نہیں لوں گا، میرے لیے میرے خدا کی پناہ کافی ہے۔ سپاہیوں نے کہا ایسا تو آپ کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو راہب کی دیر ہے اس کے صحن تک آپ آ جائیے، تاکہ ہم کو اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ آپ رات میں کہیں فرار نہ کر جائیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم صحن کے اندر آ سکتے ہیں لیکن دیر کے اندر نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا اس جنگل میں ایک آدم خوار شیر ہے جو بہت خطرناک ہے، اکثر اس دیر راہب کے قریب اس کو رات میں دیکھا گیا ہے، لہٰذا رات میں صحن میں آرام کرنا مناسب نہیں ہے، آپ راہب کی دیر میں چل کر آرام کیجیے اور وہیں رکیے۔ لیکن جناب سعید ابن جبیر نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ حجاج کے سارے سپاہی دیر کے اندر چلے گئے، لیکن جناب سعید صحن دیر میں تشریف فرما تھے، اور جب نماز مغربین کا وقت آیا تو آپ وضو کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی عبادت جاری تھی کہ اچانک حجاج کے سپاہیوں نے دیر کے اندر سے دیکھا
کہ سعید ابن جبیر کی طرف شیر آ رہا ہے۔ اچانک جیسے ہی ان لوگوں نے شیر کو سعید کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو دیر کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ دیر کا راہب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ دور سے یہ سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ آخر شیر جناب سعید ابن جبیر کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن شیر کا کوئی خوف جناب سعید ابن جبیر پہ طاری نہیں ہوا۔ آپ محو عبادت رہے۔ شیر سعید ابن جبیر کی عظمت کو سمجھ گیا، آپ کے قریب آتا ہے شیر، اور آنے کے بعد آپ کے ہاتھ اور پیر کے بوسے دینے شروع کر دیے۔ جب عیسائی راہبوں نے اندر سے اس کرشمہ قدرت کو دیکھا، اللہ کی عبادت کا اثر دیکھا، تو وہ سب کے سب دیر سے باہر نکل آئے، اور ان کا جو سب سے بڑا راہب تھا وہ سعید ابن جبیر کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اولیاء خدا میں سے ایک بہت بڑے ولی ہیں۔ جناب سعید نے سر جھکا کر کہا کہ میں ولی خدا نہیں ہوں، میں خدا کا ایک ناچیز اور عاصی بندہ ہوں۔ صرف میرا کمال یہ ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ راہبوں کا جو سردار تھا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ اتنے سچے ہیں کہ شیر بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے، ان کے پیروں کو چومتا ہے، جب یہ اتنے سچے ہیں، اتنے باعظمت ہیں، تو جس دین کو یہ مانتے ہوں گے وہ دین کتنا باعظمت ہوگا۔ سارے راہب اپنے سردار کے ساتھ جناب سعید ابن جبیر کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب صبح نمودار ہوئی، حجاج کے سپاہی عراق کی جانب روانہ ہوئے تو جناب سعید ابن جبیر سے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور چاہیں تو آپ یہاں سے فرار ہو جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم خود حجاج ابن یوسف کو جواب دے دیں گے۔ جناب سعید ابن جبیر نے کہا، میں فرار نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ قضائے الہی سے راہ فرار نہیں ہے۔ جناب سعید ابن جبیر اس بات کو جانتے تھے کہ میرے قتل کے بعد حجاج کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر حتمی، قطعی اور یقینی ہو جائے گا۔ لہٰذا جناب سعید ابن جبیر نے کہا، میں راہ فرار اختیار نہیں کروں گا اور میں قضائے الہی پر عمل کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے جناب سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف ظالم و جابر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ظالم نے جناب سعید ابن جبیر سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا نام کیا ہے، عمدن۔ اس نے کہا، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جناب سعید نے کہا، میرا نام
سعید ابن جبیر ہے، میرا نام سعید ہے اور میں جبیر کا بیٹا ہوں۔ حجاج نے کہا نہیں، تم سعید ابن جبیر نہیں ہو، تم شقی ابن قصیر ہو۔ دیکھیے سعید کے معنی ہیں نیک اور اچھا انسان، ابن جبیر جبیر کے بیٹے، جبیر کے معنی ہیں کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو صحیح کر دینا۔ حجاج نے نام کو الٹ دیا، سعید کی جگہ کہا تم سعید نہیں بلکہ شقی ہو، یعنی سعید کا اپوزٹ، اور جبیر کی ضد ہے قصیر، قصیر یعنی توڑنے والا، تم سعید ابن جبیر نہیں ہو بلکہ شقی ابن قصیر ہو۔ جناب سعید ابن جبیر نے کہا یہ میرا نام میری ماں نے رکھا تھا اور وہ بہتر جانتی تھی کہ میں کیا ہوں، سعید ہوں یا شقی۔ حجاج نے کہا تم اور تمہاری ماں دونوں تم لوگ شقی ہو۔ جناب سعید نے کہا تو علم غیب نہیں رکھتا ہے کہ ہمارے بارے میں اس قسم کا تو فیصلہ کرے۔ حجاج نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، بتاؤ تمہارا عقیدہ رسول کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا عقیدہ رسول کے بارے میں یہ ہے کہ حضور پاک عالمین کے لیے رحمت تھے اور اللہ کے آخری نبی تھے۔ پھر اس نے کہا بتاؤ حضرت علی کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ معاذ اللہ وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ دیکھیے حجاج دشمن اہل بیت تھا، دشمن شیعان اہل بیت بھی تھا، اور اس کی شقاوت کی یہ انتہا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، انہی کے بارے میں یہ شخص سعید ابن جبیر سے کہہ رہا ہے یہ بتاؤ کہ تمہارے نظریے کے تحت حضرت علی جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ جناب سعید نے کہا جب میں جنت اور جہنم جاؤں گا تو وہاں جا کر تجھ کو اطلاع دے دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حجاج آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا یہ بتاؤ بقیہ خلفاء اور حکمرانوں کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میں خلفاء کا وکیل مدافع نہیں ہوں کہ میں ان کی طرف سے کوئی جواب دوں۔ حجاج نے کہا بتاؤ خلفاء میں تم سب سے زیادہ کس کو دوست رکھتے ہو؟ جناب سعید نے کہا ہم اس شخص کو دوست رکھتے ہیں جس کو سب سے زیادہ خدا دوست رکھتا ہے۔ حجاج نے کہا خلفاء میں سب سے زیادہ خدا کس کو دوست رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا علم خود اللہ کو ہے، خود پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون سا خلیفہ اس کے نزدیک محبوب تر ہے۔ جناب سعید ابن جبیر اپنی طرف سے حجاج کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے درباریوں کی نگاہ میں آپ کا خون حلال ہو جائے، لیکن جب جواب کی قاطعیت کو حجاج نے محسوس کیا تو حکم دیا ان کو باہر لے جا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھا، جناب سعید کے ہاتھوں کو پکڑا۔ ابھی جلاد
تھوڑی دور آپ کو لے کے چلا تھا کہ آپ مسکرانے لگے۔ جیسے ہی آپ مسکرانے لگے پورے دربار میں بھگدڑ مچ گئی، چونکہ 40 سال ہو گئے تھے کسی نے سعید ابن جبیر کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ آپ جیسے ہی مسکرائے دربار میں بھگدڑ مچی، یہ کیا ہو گیا؟ موت کی خبر سن کر، پھانسی کا حکم سن کر سعید مسکرانے لگے۔ حجاج نے جلاد سے کہا ان کو واپس لاؤ۔ جناب سعید کو دوبارہ حجاج کے قریب لایا گیا۔ حجاج نے کہا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ جناب سعید ابن جبیر نے کہا میں خدا کے حلم اور تیری جرأت پر مسکرا رہا ہوں کہ تو کتنا جری ہو گیا ہے کہ ایک بندے خدا کے قتل کا حکم دے رہا ہے، اور میرا پروردگار کتنا حلیم و صبور ہے جو تیری اس حرکت کے باوجود تیرے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا سعید میں تمہیں اپنے دربار میں اپنی نظروں کے سامنے قتل کرواؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ تم کس طریقے سے قتل ہونا پسند کرو گے؟ جناب سعید ابن جبیر نے کہا کہ جس طریقے سے روز قیامت تو میرے ہاتھوں سے قتل ہونا پسند کرے تو اسی طریقے سے مجھے قتل کر، یعنی اس دنیا میں تو مجھے جس طریقے سے قتل کرے گا روز قیامت میں تجھے اسی طریقے سے قتل کروں گا۔ حجاج کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا سعید ابن جبیر کو رو بقبلہ لٹال کر ان کی گردن پہ خنجر کو چلا دیا جائے۔ جناب سعید ابن جبیر کو جب رو بقبلہ لٹایا گیا تو آپ نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے کو متوجہ کرتا ہوں، اپنے چہرے کو اس طرف کرتا ہوں، اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس خدا نے فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو خلق فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے قرآن کی اس آیہ کریمہ کو پڑھا آپ رو بقبلہ تھے، درباریوں پہ عجیب سی اداسی چھا گئی اور ان کے دلوں پر سعید ابن جبیر کی طرف سے ایک وحشت طاری ہو گئی کہ ہم کسی خدا کے نیک بندے کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ حجاج نے حکم دیا انہیں پشت بقبلہ کر کے ذبح کر دیا جائے۔ جب آپ کو پشت بقبلہ کیا گیا تو آپ نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم چاہے جس طرف اپنے چہرے کو کر لو ہر طرف وجہ اللہ ہے، ہر طرف ذات پروردگار ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا پھر لوگوں پہ عجیب قسم کی وحشت طاری ہو گئی۔ حجاج نے کہا انہیں نہ رو بقبلہ ذبح کیا جائے اور نہ پشت بقبلہ ذبح کیا جائے، انہیں اوندھا منہ کر کے پشت گردن سے ذبح کر دیا جائے۔ جب آپ کو منہ کے بل لٹایا گیا تو آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کو اس طریقے سے پڑھا منہا خلقناکم
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اے انسان، ہم نے تجھ کو اس زمین سے پیدا کیا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اے انسان ہم تجھ کو اسی زمین کے حوالے دوبارہ کر دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر روز قیامت تجھ کو اے انسان ہم اسی زمین سے نکالیں گے۔ آپ نے جیسے ہی اس آیے کریمہ کو پڑھا، حجاج ابن یوسف سہم گیا، ڈر گیا، وحشت میں پڑ گیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا جتنی جلدی ہو سکے سعید ابن جبیر کے کام کو تمام کر دو۔ تاریخ کہتی ہے جناب سعید ابن جبیر کو پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا، لیکن شہید ہونے کے بہت دیر تک لوگوں نے دیکھا آپ کے منہ سے کلمہ توحید نکل رہا ہے۔ آپ مسلسل کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حجاج ابن یوسف اور زیادہ وحشت میں پڑ گیا۔ درباری تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے۔ وحشت کے عالم میں بہت سے لوگ دربار سے بھاگ گئے۔ جناب سعید ابن جبیر نے شہید ہونے کے بعد کلمہ توحید پڑھ کے بتا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے مردہ ہونے کا گمان مت کرنا۔ وہ زندہ ہیں، وہ پائندہ ہیں، وہ درخشندہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، علم خواب یہ کسبی طریقے سے بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی باطن قرآن کو جانتا ہے، اگر کوئی قرآن کی حقیقی مثالوں کو جانتا ہے تو وہ علم خواب حاصل کر سکتا ہے، جیسے جناب سعید ابن جبیر تھے۔ میں نے گزشتہ بعض جلسات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ علم خواب دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ علم خواب کا ایک طریقہ یہ ہے اس کو کسب کیا جائے، قرآن اور حدیث سے سمجھا جائے۔ قرآن اور حدیث کے باطن کو سمجھنے کے بعد بہت سے لوگ علم خواب کے عالم بن جاتے ہیں۔ اور علم خواب حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ علم وہبی ہوتا ہے۔ نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم خواب ایک ایسا نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کو علم خواب بطور معجزہ عطا کیا تھا۔ اسی طریقے سے بعض انبیاء اور بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم خواب عطا کیا تھا۔ ان میں سے جناب دانیال نبی تھے۔ جناب دانیال نبی، آپ کی ولادت حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 700 سال قبل ہوئی۔ آپ یروشلم فلسطین کے باشندے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب جناب یعقوب پیغمبر سے ملتا ہے۔ آپ کی بڑی عظمت ہے
حدیثوں میں آپ کی قبر کی زیارت کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ کی قبر ایران کے ایک شہر شوش میں ہے جو صوبہ خوزستان میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں جناب دانیال کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرماتے ہیں، من لم یقدر علی زیارتی فلیزر قبر اخی دانیال۔ جس آدمی میں یہ استطاعت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے کہ میری زیارت مدینے آ کر کرے، تو اس کو چاہیے میرے بھائی دانیال پیغمبر کی زیارت سرزمین فارس پر جا کر کرے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب دانیال کی عظمت کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، من زار اخی دانیال کمن زارنی۔ جس آدمی نے میرے بھائی دانیال کی زیارت کی، گویا ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی گفتگو کو یہیں پاس تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے جلسے میں جناب دانیال کے سلسلے میں جو باتیں وارد ہوئی ہیں تاریخ میں، تفسیر میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے واضح طور پر بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔